قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یا نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تم کو ازسر نو پیدا کیا ہے، انشأکم، اور پھر اس نے تمہارے لیے کان بنا دیے، سماعتیں دے دیں، وجعل لکم السمع والابصار، آنکھیں دے دیں، والافئدہ، دل عطا فرما دیے، ایک ایسی مشین جو بغیر ڈیزل اور پیٹرول کے چلتی ہے، کوئی بجلی اور لائٹ نہیں، لیکن پوری زندگی وہ دل دھڑکتا ہے، ہاں، اور تمہیں زندگی عطا اللہ نے فرما دی۔ قلیلا ما تشکرون، ان تینوں نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے بہت کم ہے جو تم شکر ادا کر رہے ہو، جو کچھ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو نا ان نعمتوں کے مقابلے، وہ کیا ہے؟ بہت بہت کم۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک بار میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا، ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں میوزک کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لیں اور جس راستے جا رہے تھے اس راستے کے رخ کو چین کر کے دوسری طرف، راستے کے دوسری طرف ہو کر چلنے لگے، اور جب دور چلے گئے تو کہا نافع آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کہا نہیں، بند ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں باہر کی اور کہا نافع سنو، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے جب میوزک کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں اسی طرح اپنی انگلیاں ڈال لیا تھا جیسے میں نے آج اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی تھی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مؤذن کی ندا سنے اور دہرائے اس بات کو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ ابن مسعود گواہی دے رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو اذان سنے جواب دے لے پھر یہ دعا پڑھ لے تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، کہ نبی ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں جو گنہگار تو ہیں لیکن تیری توحید کے پرچارک تھے، تیری توحید کے متوالے تھے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا۔ معزز و محترم علماء کرام، قابل اکرام و توقیر بزرگان دین، نوجوانان ملت اور معزز خواتین اسلام، ابھی میں جس موضوع پر یہ مختصر خطاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کانوں کا فتنہ اور بچاؤ کی تدابیر۔ یہ موضوع تھوڑا سا آپ کو بہت اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا، جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا غلط استعمال آج کل بہت ہو رہا ہے۔ بولو بھائی، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بہت عظیم نعمت ہے۔ کان کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک باریک سی جھلی اور پردہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس باریک
پردے میں اس قدر صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے دنیا جہان کی جو سننے والی چیزیں ہیں اسے سنتا بھی ہے اور اس میں ڈفرینشیٹ بھی کر لے جاتا ہے کہ آواز کس کی ہے، انسان کی ہے یا جانور کی ہے، کون سا جانور بول رہا ہے، کس پرندے کی یہ صدا آئی ہے۔ اور انسانوں میں یہ جو جمعہ کا خطبہ مقرر صاحب دے رہے ہیں، کون سے مقرر ہیں، دیکھا نہیں لیکن آواز سے انسان پہچان کر لیتا ہے۔ اتنی زبردست صلاحیت اللہ نے اس میں دی ہے۔ میرے بھائیو، اس کان کی عظیم نعمت کا اندازہ کرنا ہو تو کسی ڈیف اور ڈم کے پاس جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یا کسی ایسے بوڑھے بزرگ کے پاس جس کی کانوں کو سننے کے لیے آلے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ڈاکٹروں نے اس کا پابند بنا دیا ہے، تو آپ کو اس کان کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کان کی یعنی سماعت کی جو نعمت انسان کو دی ہے، اللہ نے اس کو اپنے احسانات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ دہر پڑھیے 2 اور 3 نمبر کی آیت، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، ملے جلے نطفے سے اس کی آزمائش کرنے کے لیے، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا سمیعاً بصیرا بنا دیا ہے، اور ہم نے اس کو دونوں راستوں کی رہنمائی فرما دی ہے، جنت کا راستہ ہے، جہنم کا ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو اب وہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بنے جنت کی راہ پر چل کر، اور چاہے تو ناشکرا بن جائے اور جہنم کی راہ اپنا لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری سماعتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، سننے والا، بصیر بنایا، دیکھنے والا، لیکن اللہ نے پابند کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، ورنہ انسان کی پکڑ ہوگی۔ اگر انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو ناشکرا ٹھہرے گا۔ بلکہ دوسری جگہ قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 23 میں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ازسرِ نو پیدا کیا ہے، انشاءکم، اور پھر اس نے تمہارے لیے کان بنا دیے، سماعتیں دے دیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دے دیں، وَالْأَفْئِدَةَ، دل عطا فرما دیے، ایک ایسی مشین جو بغیر ڈیزل اور پیٹرول کے چلتی ہے، کوئی بجلی اور لائٹ نہیں، لیکن پوری زندگی وہ دل دھڑکتا ہے، ہاں، اور تمہیں زندگی عطا اللہ نے فرما دی۔ قلیلا ما تشکرون۔ ان تینوں نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے بہت کم ہے جو تم شکر ادا کر رہے ہو۔ جو کچھ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو نا، ان نعمتوں کے مقابلے وہ کیا ہے؟ بہت بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم نعمت یہ کان ہے، اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا، لیکن انسان کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ اے حضرت انسان، تو اپنے کانوں کا صحیح استعمال کر، ورنہ سن لے کل قیامت کے دن تجھے ان تمام باتوں کا جو تو سن رہا ہے نا، ریکارڈ ہو رہی ہیں، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں دوسری جگہ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اے انسان، تیری یہ سماعت یعنی تیرا یہ کان، تیری یہ بصارت یعنی تیری یہ آنکھیں، اور تیرا یہ دل،
ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہے، سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کان جو اللہ کی دی ہوئی نعمت بغیر مطالبے کے ہمیں ملی، ہاں کوئی مطالبہ تھا ہمارا؟ اللہ نے بغیر مطالبے کے دیا، بلا معاوضہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کان کا کوئی کمپنسیشن اللہ کو دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے، بلا مطالبہ بلا معاوضہ اللہ کی نعمت ہمیں ملی۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو کتنی بڑی ناقدری ہوگی، کتنی بڑی ناشکری ہوگی۔ بلکہ قرآن پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اسی کان کا یعنی اپنی سماعتوں کا صحیح استعمال کرے تو یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کان کیا ہے؟ ہدایت کا۔ حق باتیں سن کر اگر وہ اس کے بارے میں غور و تدبر کرے، سوچے سمجھے اور اس راہ پر چل پڑے جو حق ہے، سچ ہے، تو یہ کریڈٹ کان کو جاتا ہے نا۔ کان بھی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ اور سورس ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بھی اس کا صحیح استعمال کیا ہے نا، انہیں راہ ہدایت ملی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ کی رسالت کا اعلان جب آپ کی زبان سے ہوا ہے، تو میرے بھائیوں پھر آپ اس مکے کی سرزمین میں جہاں توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت کے اعلان پر آپ کے اپنے دشمن ہو گئے تھے، اپنے لوگ، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنا خاندان، اپنے افراد آپ کے دشمن ہو گئے تھے، وہاں آپ کو چپکے دعوتیں دینی پڑی۔ 3 سال تک چھپ چھپ کر آپ نے دعوت کا کام کیا، سری طور سے مکے کی سرزمین میں۔ اور جب مکے والوں کو پتہ چلا ہے تو ہر قسم کی دشمنی پر اتر آئے، ہے نا۔ وہی مکہ جہاں پر زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے تھے، ان سب کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جاتا تھا۔ میں آپ کو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، جو یمن کے بارڈر کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، دوس، وہاں کے رہنے والے تھے، اپنے قبیلے کے سردار، ایک بڑے شاعر اور پوئٹ تھے اپنے زمانے کے، لٹریری پرسن، جن کا واقعہ صاحب الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں ذکر فرمایا ہے۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں اور قبیلے سے چل کر مکہ آیا تو مکے والوں نے میرا پرتپاک استقبال کیا، مجھ سے ملے، اور اس کے بعد مجھے ایک چیز کے بارے میں خبردار کیا کہ دیکھو طفیل، تم آئے تو ہو لیکن ہمیں ایک چیز کا ڈر ہے جس سے ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ، تم کہیں اس کی باتیں سننے پر نہ آ جانا، جادو کا سا اثر ہے، تو سننا ہی مت، ورنہ جانتے ہو اسی مکہ میں ماں اور بیٹی میں جدائی ہو گئی، باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، بھائی اور بھائی کے درمیان اس نے دیواریں قائم کر دی ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ایک مومن دوسرا کافر مشرک، تو دیکھو اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے، مت سننا۔ بولے اتنا کنونس کیا گیا مجھے کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ گئی کہ ٹھیک ہے پھر نہیں سنوں گا۔ بولے میں آ کر اپنی جگہ پر تھا، رات میں نے قیام کیا، میری مہمان نوازی ان لوگوں نے کی، اور صبح کو جب میں مسجد حرام جانے لگا تو میں نے روئی کا پھاہا نکالا اور اپنے دونوں کانوں میں لگا لیا، روئی ٹھونس لی ہم نے کہ کہیں ان کی بات میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے۔ کہہ رہے ہیں لیکن میں جب مسجد حرام جا رہا تھا تو میرے ضمیر نے مجھے جھجھوڑا کہ اے طفیل، آخر تم ایک شاعر ہو نا، اپنی قوم کے سردار، ایک ادیب ہو، لٹریری پرسن ہو، نقاد ہو، کریٹک پرسن ہو، تم تو اچھے اور برے کی تمیز لوگوں کو بتاتے ہو کہ تمہارا شعر کتنا اچھا کتنا خراب، ہاں آخر کون سا کلام وہ محمد سنائے گا صلی اللہ، تم اسے جج کر سکتے ہو؟
اچھا اور برا سمجھ سکتے ہو، اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ریجیکٹ کر دینا۔ طفیل کہتے ہیں جب یہ بات میرے دل میں آئی تو میں نے اپنے روئی کے پھاہے جو میں نے کانوں میں ڈال رکھے تھے نا اسے نکال باہر کیا۔ مسجد حرام میں گیا تو محمد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے ہم نے بھی اپنی عبادت کی، لیکن پھر میں سننے لگا پڑھتے کیا ہیں، تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد حرام سے نکل کر اپنے گھر کو چلے تو دور سے میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، لیکن دور سے۔ جب وہ اپنے گھر میں گھستے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ان کے دروازے پر پہنچتا ہوں، دروازہ ناک کرتا ہوں۔ کون؟ طفیل بن عمرو، قبیلہ دوس کا۔ اہلاً و سہلاً، آ جاؤ طفیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ طفیل کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں گیا، بیٹھا، آپ نے ضیافت کی، پھر میں نے پورا ماجرا سنایا کہ میں جب کل آیا تھا مکہ تو مکے والوں نے میری ضیافت تو کی، میرا پرتپاک استقبال کیا، اہلاً و سہلاً کہا، سب کچھ، لیکن انہوں نے مجھے جس چیز سے ڈرایا وہ آپ کی شخصیت تھی کہ کہیں میں آپ کی بات نہ سن لوں۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے، اللہ کی قسم نہ وہ کسی جادوگر کی بات ہے، نہ وہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ کسی انسان کا، وہ کلام صرف رب الانس والجان کا ہو سکتا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے۔ ذریعہ کیا بنا میرے بھائیوں؟ یہ سماعت، یہی کان جس سے انہوں نے قرآن کو سنا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اس کان کا صحیح استعمال ہو تو انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ وہی یمن، وہیں کے رہنے والے ایک صحابی رسول ضماد ہیں، قبیلہ ازد شنوعہ کے، یہ بھی مکے آتے ہیں، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فنکار، ماہر جھاڑ پھونک۔ آج بھی جھاڑ پھونک ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کچھ راقی ہیں جو کرتے ہیں شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، اور کچھ لوگ جھاڑ پھونک کے جادوگر۔ تو اس زمانے کے ضماد بڑے جھاڑ پھونک کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ مکے آتے ہیں تو ان سے مکے والے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص یہاں محمد ہے نا، پاگلوں جیسا ہے، اس کی باتیں سننا مت۔ تو ضماد کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں تو اس فن کا ماہر ہوں، ہاں اگر وہ کسی طرح کے پاگل پن کا شکار ہیں، کوئی دماغی ان کو پریشانی ہے یا کوئی آسیب اور سایہ ہے، تو میں تو اس کا اسپیشلسٹ ہوں، تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ تو کہتے ہیں کہ میں آیا مسجد حرام میں تو محمد سے ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا کہ محمد آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو، کسی چیز کا سایہ ہو، آسیب ہو، کوئی جن شیطان بھوت پریت آپ کو ستا رہا ہو، تو میں اس کا ماہر ہوں، آپ بالکل مجھ سے کہہ سکتے ہیں اور میں اس کا علاج کروں گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پیارے نبی نے کہا کہ ضماد ٹھیک ہے سنو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ ضماد کہتے ہیں کہ محمد کیا دوبارہ سنا سکتے ہو آپ جو آپ نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ دوبارہ پڑھا۔ ضماد کہتے ہیں کہ ایک بار اور سنا دیجئے، ایک بار اور سنا دیجئے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہی خطبہ سنایا انہیں۔ ضماد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، نہ یہ کلام کسی کاہن کا ہے، نہ شاعر کا ہے، نہ جادوگر کا ہے۔ یہ کلام یہ لوگ بول ہی نہیں سکتے، یہ تو رسول کی زبان ہی بول سکتی ہے۔ اتنا فصیح و بلیغ، اتنا باوزن کلام کسی اور کا ہو سکتا نہیں۔
محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو ذریعہ کیا بنا بولو؟ ضماد ازدی نے نبی کی زبان سے وہ خطبہ مسنونہ سنا جو عام طور سے جمعہ اور عیدین میں مختلف موقعوں پر علماء کرام پڑھتے ہیں۔ تو یہ سماعتیں، یہ ہمارے کان، اس کا صحیح استعمال ہو تو میرے بھائیو حق مل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو نا، جب کبھی اہل حق کا پروگرام، جلسہ، کنونشن، کانفرنس جب کبھی ایسی ہوتی ہے تو بعض اہل باطل اسی درمیان میں اپنی دوسری محفل سجاتے ہیں، رچاتے ہیں، بساتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہ ہماری پبلک کہیں حق نہ سن لے۔ یہ حق اگر اس مجلس میں ہماری پبلک گئی اور حق اس کے کان سے ٹکرایا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بولو بھائیو، ہم نے اس چھوٹی سی لائف میں ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں کہ ایک جلسے میں علماء مدعو ہیں، میں بھی اس میں ہوں، اور وہیں پر تھوڑی دور پر ان لوگوں نے اپنا ٹین گن شروع کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی پروگرام پہلے سے نہیں تھا۔ یہ سماعت ایک زبردست پاور ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آتا ہوئی ہے۔ انہیں بالکل معلوم ہے کہ یہ اہل حق کی محفل سے، یہ اہل حق کا جلسہ ہے، اہل حق کی کانفرنس ہے، یہاں لوگ جائیں گے تو قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے، اور سنیں گے تو بس اپنا دل دے بیٹھیں گے۔ یہی قرآن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے بھی سنا۔ جن ایک مخلوق ہے نا، تمام چیزیں اس کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن سب کے سب مسلمان ہیں۔ صرف دو مخلوق ایسی ہے جس کو ول اور وش دیا گیا ہے، ارادے اور مشیت دی گئی ہے کہ تم چاہو تو مسلم بنو اور چاہو تو غیر مسلم رہو۔ اس میں سے ایک انسان ہے اور دوسرا جن، دوسری مخلوق جن ہے۔ وادی نخلا میں مکہ کے قریب ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، آپ نے رات گزاری، اور صبح فجر کے وقت آپ صلاۃ فجر پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں جیسا کہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وادی نخلا سے گزرتے ہوئے جنوں کا ایک قافلہ وہاں ٹھہرا اور وہ سننے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ حالات تھے جب جنوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، ہمیں آسمانوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں مل پا رہا، ہمیں ہمارے اوپر فائر کیا جا رہا ہے، ہم پر اٹیک ہو رہا ہے، کچھ تو ہوا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی واقعہ اور حادثہ رونما ہوا ہے۔ تو جنوں کے سرداروں نے اپنی اپنی ٹیموں کو الگ الگ جگہوں پر روانہ کر دیا تھا، ذرا جاؤ پتہ لگاؤ، دیکھو آخر کیوں ہم اپنا کان اب وہاں نہیں لگا سکتے جہاں پہلے ہم کان لگا کر سنتے تھے۔ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قریب ایک وادی میں جہاں آپ کا پڑاؤ تھا، آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو وہاں پر جنوں کا جاتا ہوا ایک قافلہ رکا اور اس نے قرآن سنا۔ سورہ جن میں اس کا حوالہ موجود ہے، آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروپ نے، نفر من الجن، قرآن کو سنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے تو بڑا حیرت انگیز قرآن سنا ہے، حیرت انگیز قرآن، تعجب، سرپرائزنگ کلام میں نے سنا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ کلام تو یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم سب مومن ہو گئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب آج کے بعد سے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کریں گے۔ تو مومن ہو گئے، وہ اللہ کا کلام پیارے نبی کی زبان سے سن کر ایمان لے آئے، اور پھر روایات میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے ایریے، اپنے ریجن اور علاقے میں بھی لے کر گئے کہ اللہ کے رسول چلیے وہاں بھی دعوت دیجیے، مومن بن گئے۔ یہی دلیل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی کیا تھے؟ نبی تھے۔ آپ کی نبوت اور رسالت ان کے لیے بھی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے
ہماری سماعتوں کا معجزہ، ہاں، کہ جن ہوں انسان ہوں، اگر واقعی اپنے کانوں سے حق بات کو سنیں تو یہ ان کی اپیل کرتی ہے اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہمیں بھی اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ میرے بھائی اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج کی نوجوان نسلیں اس کا نیگیٹو استعمال کس قدر کر رہی ہیں. میوزک کی سماعت، بولو بھائی عام ہے کہ نہیں؟ آج کوئی ہوٹل میوزک کے بغیر نہیں چلتا، کوئی ریسٹورینٹ میوزک کے بغیر نہیں چلتا. آج کوئی پان کی، کوئی چائے کی شاپ بھی میوزک کے بغیر آپ کو کم ملے گی میرے بھائی. حتیٰ کہ ایک درزی کی دکان پر بھی آپ بیٹھے میوزک چل رہی ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے نوجوان کے کانوں میں میوزک، ہاں، نوجوان اپنا اینڈرائڈ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے گانے لگاتا ہے اور بلوٹوتھ کے ذریعہ سے اپنے کانوں میں وہ چیزیں لگا کر خود سنتا ہے اور دوسروں کو بھی سناتا ہے. دیکھو سنو، ہاں، اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ میوزک، یہ کان کا غلط استعمال ہے. اس کی سماعتیں آپ اگر اس کا اندازہ کر لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کیسے بچتے تھے. سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، باب کراہیت الغنا. علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک بار میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا. ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں میوزک کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لیں اور جس راستے جا رہے تھے اس راستے کے رخ کو چین کر کے دوسری طرف، راستے کے دوسری طرف ہو کر چلنے لگے. اور جب دور چلے گئے تو کہا نافع آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کہا نہیں، بند ہو گئی. تب انہوں نے اپنے کانوں سے اپنی انگلیاں باہر کی اور کہا نافع سنو، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے جب میوزک کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں اسی طرح اپنی انگلیاں ڈال لیا تھا جیسے میں نے آج اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی تھی. اللہ اکبر. لیکن نوجوانوں، آج یہی میوزک کہتے ہو کہ مجھے شانتی ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں، کون سا اسلام ہے ہمارے پاس؟ کس طرح کے مومن ہم ہیں؟ نوجوانوں ذرا غور کرو اس معاملے پر. کیا تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں؟ ہاں، صحیح استعمال کرو، اللہ کی قسم تمہیں ثواب بھی ملے گا اور تم ہدایت کی طرف راغب ہو جاؤ گے. تو یہ میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس جو چیزیں ہیں، ہمیں ان تمام سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اسی کان کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی جاسوسی کرتا ہے. ہاں، اپنے بھائیوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتا ہے. ہاں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسے جرم نہیں سمجھتا. میں نہیں کہتا کہ جاسوسی کرنا مطلقاً ایبسولوٹلی غلط ہے، نہیں. ہم اسلام کے دشمنوں کی جاسوسی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ہاں، ہمارے پاس اقدام کے لیے یا ڈیفنس کے لیے اس کی روشنی میں ہم اپنی پلاننگ کر سکیں. ہم غیروں کی جاسوسی کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی کرے، ہاں، ایک مسلمان بہن اپنے بہن کی جاسوسی کرے. آج آپ دیکھیں گھروں میں ساس اور بہو کے جھگڑے، اس کے پیچھے یہ بھی ہے، ہاں، کہ ایک ساس اپنے بہو کی باتوں پر، وہ موبائل سے بات کر رہی ہے تو کان لگا رہی ہے. کہاں بات ہو رہی؟ ہاں، کبھی کبھی ایک بہو اپنے ساس کی باتیں اس کے بیٹے کو لگاتی ہے کہ دیکھو تمہاری ماں ایسا بولتی ہے، ایسا بولتی ہے، اور یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. کان کا فتنہ. ہاں، یہ جاسوسی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ. کہ جو شخص کسی قوم کی جاسوسی کرے، کسی قوم کی باتیں سنے حالانکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں کہ کوئی سنے، تو کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا، سزا دی جائے گی اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی.
تو کان کا ایک فتنہ یہ بھی ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، بلا وجہ ہم جاسوسی نہ کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، قرآن نے کہا ہے جس کا علم تمہیں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ہاں، لا یعنی چیزیں جو آپ سے متعلق نہیں ہیں اس کی کھود کرید میں مت رہو، مت جاسوسی کرو. تم اطمینان اور سلامتی والی زندگی گزارو گے، لیکن دوسروں کی ٹوہ میں پڑو گے نا، دوسروں کی کھود اور کرید میں رہو گے، جاسوسی کرو گے، چین کی نیند تمہیں نہیں آئے گی. تو اس فتنے سے بھی بچنا ہے. اسی طرح کان کا ایک فتنہ اس زمانے میں یہ بھی ہے کہ آج کل ہم جو کچھ سنتے ہیں بڑی تیزی سے فارورڈ کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز سنا اور دوسروں کو پاسان کر دیا، تحقیق نہیں کی. حالانکہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ، تھوڑا سا التأنی والتثبت، ہم ٹھہرتے، تھوڑا سوچتے، اس کے بارے میں تحقیق کر لیتے، پوچھ لیتے. ورنہ تو آج سوشل میڈیا جھوٹ کا پلندہ ہے میرے بھائی. جھوٹی خبریں پھیلا کر اسی میڈیا کے ذریعہ حکومتیں بھی بہت کچھ آپ کو، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کرتا پھرے جو وہ سن رہا ہے. ہر چیز سنی سنائی یہاں وہاں فارورڈ کر رہا ہے. تحقیق کرو میرے بھائی، یہی قرآن کا پیغام ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی خبر لے کر آتا ہے نا، خاص طور سے اگر ایسا انسان ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، جس کی عدالت، ثقاحت، صداقت، سچائی ہمارے درمیان واضح نہیں ہے، ہم ڈاؤٹ میں ہیں اس کے بارے میں، تو ایسے کی خبر پر تحقیق کر لو، ضرور تحقیق کر لو. یہ قرآن کا پیغام ہے. ایسے ہی سن کر کے اس کی باتوں کو آگے فارورڈ نہ کرو، آگے پاسان نہ کرو. تو ہمیں اپنے کانوں کو اس فتنے سے بھی بچانا ہے. اسی طرح کانوں کا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اسی سے گناہ کی باتیں سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، چغلیاں سنتے ہیں، جو گناہ کا کام ہے. بولو ہیں کہ نہیں بھائی؟ خاص طور سے عورتیں، شاید ہماری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، یہ غیبت کرنا، غیبت سننا خواتین کی محفلوں میں بہت عام ہے. یہاں تک کہ یہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ اگر 2-4 عورتیں بیٹھی ہوں اور بالکل چپ چاپ ہوں تو بس سمجھ جاؤ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہاں، اس لیے کہ غیبت کرنا، غیبت سننا ان کی عادت ہے، چغلی کرنا، چغلی سننا ان کی عادت ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے. تو بہنوں، کان کا یہ فتنہ، اسے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. یہ ہماری سماعتیں جواب دیں ہیں کل قیامت کے دن. ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حاضر کر دے گا. سارا نامہ اعمال ہمارے سامنے کھلا ہوگا، ہم نے کیا کہا تھا اور کیا سنا تھا. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جب کبھی غیبت کی محفل ہو تو ٹاپک چینج کر دیجئے. بہن رکو، ابھی ہم ٹاپک بدلتے ہیں، ہاں چھوڑو اس کو. 1 سے 2 بار آپ نے ایسا کر دیا نا کہ بہن موضوع بدلو، چینج کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی قسم، وہ 2-4 بہنیں جو غیبت سن رہی تھی نا، وہ بھی کل کو احتیاط برتیں گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گی تو غیبت سے پرہیز کریں گی. انہیں پتا ہے کہ یہ بہن غیبت نہیں سنتی، یہ غیبت نہیں کرتی، یہ چغلی نہیں سنتی، چغلی نہیں کرتی، یہ ٹاپک چینج کر دیتی ہے. پوری محفل کا مزاج بدل جاتا ہے. آپ ایسا کر کے تو دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک بار آپ کی چہیتی بیوی، جو ہم سب کی ماں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری بیوی حضرت صفیہ کا ذکر کیا کہ صفیہ ایسی اور ایسی ہیں، یہ خوبی ہے ان کے اندر. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں. یعنی صفیہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ سوکن ہے. ایک دوسرے کی کیا ہے؟ سوکن ہے. اور جانتے ہیں آپ، سوکن ایک دوسرے کو بہت زیادہ برداشت نہیں کرتی. بس انسان وہ بھی تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ بیٹھی کہ
اللہ کے رسول صفیہ تو ایسی اور ایسی، تعنی انہا قصیرہ، ان کا مطلب تھا کہ صفیہ تو بہت ناٹی ہیں، پست قد ہیں، کیا خوبی ہے ان کے اندر، دیکھو میں ہائٹیڈ ہوں. صفیہ موجود نہیں تھی تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. کیا ہوا؟ یہ بات سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو، لیکن آپ کا ری ایکشن دیکھیے. آپ کہتے ہیں عائشہ تو نے ایک ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس بات کو لے جا کر سمندر کے پانی میں، اس کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے، ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی جوش مارنے لگے. اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی ہے، اتنی گھناؤنی بات تم نے کی ہے. عائشہ تم نے غیبت کی ہے، جاؤ صفیہ سے معافی مانگ لو. ان کی غیر موجودگی میں تم نے یہ کہا ہے جو ان کو اچھا نہیں لگے گا جب وہ سنیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، آج ہم اپنے دوستوں کی لاج رکھنے کے لیے ان کی غیبتیں سنتے ہیں، حالانکہ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کو روکیں، ٹوکیں. غلط کر رہے ہو آپ. میرے بھائی رکو، ٹاپک چینج کرتے ہیں، دوسرا موضوع، ہاں اس پر ہم ڈسکس کریں گے، بزنس پہ ڈسکس کریں گے. ہم غیبت نہیں کریں گے اور نہیں سنیں گے. آج اگر ہماری مائیں بہنیں بھی یہ ٹھان لیں اور ہم ٹھان لیں کہ نہ ہم کریں گے اور نہ ہم سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے کان کے ذریعہ، ہماری سماعتوں کے ذریعہ ہم بہت ساری بھلائیاں کما سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہاں اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم قرآن سننے کی عادت ڈال لیں. میوزک کی جگہ کیا سنیں؟ بولو الحمدللہ. دیکھیے امام حرم شیخ سدیس حفظہ اللہ، شیخ شریم، ہاں امام حرم مدنی شیخ حذیفی حفظہ اللہ، اور ایک سے ایک اچھے اچھے قرائے کرام کی قرأت سن لو تو دل ماشاءاللہ خوش ہو جائے. آج آپ کے اینڈرائڈ فون میں فنگر ٹپ اویلیبل ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ آپ جاؤ لوڈ کر لو اور سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دوسروں سے سنتے تھے، حالانکہ قرآن پورا کا پورا کس پر نازل ہوا ہے؟ بولو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، اقرأ علی یا ابن مسعود. ابن مسعود، عبداللہ آپ مجھے قرآن سناؤ، 5 منٹ میں انشاءاللہ ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے. عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو ابن مسعود کہتے ہیں، اقرأ علیک وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے پیارے رسول، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، پیارے نبی قرآن سن رہے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لا کر کھڑا کریں گے، اور اے نبی ہم آپ کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، تو کیا حال ہوگا. جب یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ابن مسعود، تو پیارے نبی کہتے ہیں حسبک الآن، حسبک الآن، بس رہنے دو ابن مسعود، رہنے دو. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کر جب نبی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے. آپ نے کہا ابن مسعود رہنے دو. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، قرآن اللہ کا رسول جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ دوسروں سے سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہمیں بھی قرآن سننے کی عادت ڈالنا چاہیے، ثواب کا کام ہے. اور آج کل تو قرآن کی تلاوت وتھ ٹرانسلیشن، بولو بھائیو اویلیبل ہے کہ نہیں؟ خاص طور سے اردو زبان میں. ہم سب اردو زبان سمجھتے ہیں، بھلے اردو زبان پڑھنا ہمیں نہ آتا ہو لیکن سمجھنا ہم سب کو آتا ہے. یہ اردو زبان کا معجزہ ہے. آپ سنیے، سودیس صاحب کی تلاوت ہو رہی ہے، شریم صاحب کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایک مترجم اس کا ٹرانسلیشن بھی پیش کر رہا ہے، وہ بھی ہم سن رہے ہیں. ہم اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہاں ہم اپنے 4 ویلر میں جا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں قرآن کی تلاوت. تو میرے بھائیوں، اس کی عادت ڈالو. خاص طور سے وہ لوگ جو اپنی کاروں میں گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، یا ٹیکسی چلانے والے لوگ، رکشہ ڈرائیورز، آپ دیکھو ان کے یہاں میوزک کا چلن بہت ہے. اللہ کے لیے روکو، اللہ کے لیے ان کو سمجھاؤ، بتاؤ مسلم ہو نا،
کہ قرآن کی تلاوت سنو، اسے ڈاؤن لوڈ کر لو، یہ بھی آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو ثواب ملے گا. ہاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہوگی. کئی بار ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے ایسے رکشہ ڈرائیور اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو منع کیا کہ اسے بند کیجیے، آپ تو مسلمان ہیں نا، نام کیا ہے؟ محمد ہے، احمد ہے، ذاکر ہے. بھائی تو آپ یہ قرآن کی تلاوت سنو نا، میوزک کیوں سن رہے ہو؟ یہ تو گناہ ہے. الحمدللہ لوگ سنتے ہیں، ہاں آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن بات سلیقے سے ہونی چاہیے. تو قرآن سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها. پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات، میری حدیث کو سنے. سمع مقالتی، جو میری بات، میری حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے، اور پھر سن کر اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا رکھے. تو میرے بھائیو، گویا دوسروں تک تبلیغ اور دعوت کرنے کا راستہ ہماری سماعت ہے. ہم سنیں گے، ہم یاد کریں گے، ازبر کریں گے، اور پھر یہ بات دوسروں تک پہنچائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملے گی کہ اللہ ہمیں تر و تازہ رکھے گا، سرسبز و شاداب رکھے گا، ہم ہمیشہ کھلتے ہوئے پھول کی طرح نظر آئیں گے اگر نبی کی حدیث اور اس کے مشن سے جڑے رہیں گے. تو اللہ ہمیں حدیث رسول سننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح وعظ و نصیحت کی باتیں جب ہوں تو میرے بھائی ہمیں اس کے لیے وقت دینا چاہیے. ابھی دیکھیں نماز میں کتنے لوگ تھے، لیکن ابھی خطبہ یا خطاب سننے کے لیے بہت چند نوجوان، چند بزرگ، چند عورتیں. ہاں لوگ اس کے لیے وقت نہیں دے پاتے. وعظ و نصیحت کی محفلوں میں وقت دینا چاہیے. یہ ہمارے اسپریچول یا کہہ لیجیے ہماری روحانیت کے لیے بہت ضروری ہیں. ہمارے جسمانی صحت کے لیے غذا ضروری ہے، اور ہماری روحانیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ وعظ و نصیحت. ہم سنیں گے تو ہمارا علاج ہوگا، ہماری بیماریاں دل کی ختم ہوں گی. تو اس طرح سے ہمیں وعظ و نصیحت کی باتیں سننا چاہیے. مومنوں کی صفات جب اللہ نے بیان فرمایا تو کیا کہا؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ سچے مومن وہ ہیں جو بات کو سنتے ہیں تو اس میں سے جو اچھی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات میں سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیو، ہم کو وعظ و نصیحت کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی سماعتوں کا، کان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم نصیحت پکڑیں گے، خود ہماری اصلاح ہوگی اور ہم دوسروں کی اصلاح بھی کر سکیں گے. اسی طرح ہمیں اپنے کانوں کے ذریعے اذان سننا چاہیے اور پھر اس کا جواب دینا چاہیے. اور اگر دعا یاد ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو یاد کر کے وہ دعا پڑھنی چاہیے جو اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. میرے بھائیو، بڑی عظیم خوشخبری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مؤذن کی ندا سنے اور دہرائے اس بات کو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھ لے. کیا دعا پڑھنا ہے بھائیو؟ نوجوانوں بتاؤ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. کم سے کم اتنا پڑھ لیں. نبی کہتے ہیں حلت له شفاعتی. ابن مسعود گواہی دے رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو اذان سنے، جواب دے لے، پھر یہ دعا پڑھ لے تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میری شفاعت اسے نصیب ہوگی. اتنا بڑا خوش نصیب. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے کہ نبی ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں. اے اللہ، یہ میرے امتی ہیں جو گنہگار تو ہیں لیکن تیری توحید کے پرچارک تھے، تیری توحید کے متوالے تھے. اے اللہ، تو ان کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو وہ شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ ہے کانوں کا صحیح استعمال. ہمیں اس انداز میں اپنی سماعتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے برے استعمال سے، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ جاسوسی ہو، ہاں چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلی ہو، چاہے سنی سنائی باتوں کو ادھر ادھر فارورڈ کرنا اور پہنچانا ہو، یہ تمام جو فتنے ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، جس کا تعلق ہمارے کانوں سے ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم روک لگائیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو
جو کان تو نے ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا، ہمیں اس کے صحیح استعمال کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔